السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ سویڈن اور ڈنمارک میں آج پیر کے روز مزید قرآن کی بے حرمتی کے واقعات پیش آئے ہیں، جب دونوں نارڈک ممالک کی حکومتوں نے کہا ہے کہ وہ متعدد مسلم ممالک کے ساتھ بڑھتے ہوئے تناؤ کو کم کرنے کے لیے اس طرح کے واقعات کو قانونی طور پر محدود کرنے کے طریقوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ڈنمارک اور سویڈن نے حالیہ ہفتوں میں متعدد احتجاجی مظاہرے دیکھے ہیں جہاں قرآن کے نسخوں کو نظر آتش کیا گیا یا کسی اور طرح سے نقصان پہنچایا گیا، جس سے مسلم ممالک میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے، جس نے نارڈک حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس واقعات کو روکیں۔ ڈنمارک کی حکومت نے کہا کہ وہ ایک قانونی ٹول تلاش کرنے کی کوشش کرے گا جو حکام کو اس طرح کے مظاہروں میں مداخلت کرنے کے قابل بنائے، اگر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کم از کم سیکورٹی کے حوالے سے ڈنمارک کے لیے اہم منفی نتائج برآمد ہوں گے۔ لبنان میں فلسطینی کیمپ میں فلسطینی صدر محمود عباس کے الفتح گروپ اور اسلامی دھڑوں کے درمیان پیر کو تیسرے روز بھی جھڑپیں جاری رہی۔ حکام نے بتایا کہ لڑائی میں مرنے والوں کی تعداد 9 ہو گئی ہے۔ لبنانی فوج کے ترجمان نے انل حلوہ کیمپ میں ہلاکتوں کے تازہ ترین اعداد و شمار کی تصدیق کی ہے۔ کرنل فادی ابو عید نے بتایا کہ کیمپ کے باہر تعینات 2 فوجی ہلکے سے زخمی ہوئے ہیں۔ لبنانی جماعتوں اور بعض فلسطینی دھڑوں کی طرف سے جنگ بندی کی کوشش کے باوجود اس لمحے تک کیمپ میں گولی باری اور گولہ باری نہیں رکی۔ عدنان رفاعی نے کہا، مقبول کمیٹی کے ایک رکن جو گزشتہ باڈی کے طور پر کام کرتے تھے، یہ بھی اس کی زد میں آ گئے۔ سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن پاک کی بار بار بے حرمتی کے رد عمل میں حالیہ ہفتوں میں متعدد مسلم ممالک نے اپنے سخت غم و غصے کا اظہار کیا اور کئی جگہوں پر مظاہرے بھی عمل میں آئے۔ اس معاملے پر سعودی عرب کی جانب سے ڈنمارک کے ناظم الامور کو طلب کرنے پر مسلم ممالک نے فوری رد عمل کا اظہار کیا۔ ایران نے تہران میں سویڈن کے سفیر کو بھی طلب کیا، جبکہ عراق نے سویڈن کے اعلیٰ سفارتکار کو ملک بدر کر دیا۔ بغداد میں سینکڑوں لوگوں نے گرین زون پر دھاوا بولنے کی کوشش کی، ایک بھاری قلعے دار علاقے میں جس متعدد غیر ملکی سفارتخانے اور عراقی حکومت کی نشست ہے، اسے بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نتنیاہو کے قومی سلامتی کے مشیر کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کا راستہ ابھی بھی طویل ہے، کیونکہ ان کی انتہائی دائیں بازو کی حکومت کے ارکان کسی بھی معاہدے کے تحت فلسطینیوں کو دی جانے والی رعایتوں کو مسترد کر رہے ہیں۔ امریکہ کے عہدیداروں نے مہینوں تک اس بات تک پہنچنے کے لیے کوشش کی کہ حقیقی معاہدہ کیا ہوگا، جس کے بارے میں نتنیاہو نے کہا کہ اسرائیل فلسطین تنازع کے خاتمے کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہوگا، لیکن ریاض نے اشارہ دیا ہے کہ یہ معاہدہ فلسطینی ریاست پر قائم رہے گا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے OIC کے ممالک پر زور دیا ہے کہ قرآن پاک کی بار بار بے حرمتی کے واقعات روکنے کے لیے مل کر عملی اور مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے قرآن کی بے حرمتی کے واقعات کی پھر شدید مذمت کی اور کہا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات اشتعال انگیز ہیں، انہیں کسی بھی عنوان سے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن پاک کی بار بار بے حرمتی کے واقعات پر اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کا غیر معمولی ورچوئل اجلاس پیر کو جدہ میں منعقد ہوا۔ سرکاری خبررساں ادارے SPA کے مطابق ہنگامی اجلاس OIC کے موجودہ سربراہ کی حیثیت سے سعودی عرب اور عراق کی درخواست پر منعقد کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب میں سعودی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اس قسم کے واقعات ان بین الاقوامی معاہدوں اور قراردادوں کے سراسر منافی ہے جن میں اقوام عالم کے درمیان امن و آشتی اور تعاون و یکجہتی پر زور دیا گیا۔ یہ کارروائیاں ان بین الاقوامی کوششوں کے بھی منافی ہے جو انتہا پسندی ترک کرنے، اعتدال پسندی اور خطروں کو عام کرنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ یہ سرگرمیاں اقوام و ممالک کے درمیان تعلقات کے حوالے سے احترام باہمی کے اصولوں کو سبوتاژ کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ پیر 31 جولائی 2023 کو مشرقی ریجن کے الاحسا کمشنری میں درجہ حرارت 50 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ واضح کہ کچھ روز قبل 18 جولائی کو مملکت بھر میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 51 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ قومی مرکز نے بیان میں کہا کہ پیر کو دمام میں درجہ حرارت 49 سینٹی گریڈ، الخیسومہ اور بریدہ میں 40 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ریاض، وادی الدواسر اور رفح میں 45 سینٹی گریڈ درجہ حرارت رہا۔ قبل ازیں سبق نیوز نے رپورٹ کیا تھا کہ سعودی عرب سمیت دیگر خلیجی ممالک میں گرمی کی شدید لہر کا امکان ہے، جس میں درجہ حرارت 50 سینٹی گریڈ سے بھی تجاوز کر جائے گا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے مہد اسپورٹس اکیڈمی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تشکیل کی منظوری دی۔ سرکاری خبررساں ادارے SPA کے مطابق سعودی ولی عہد کی منظوری میں یہ بات شامل ہے کہ وزارت خزانہ اور وزارت تعلیم کے نمائندے اکیڈمی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہوں گے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شہزادی
ریما بنت بندر عبدالعزیز احمد باشعین، ڈاکٹر مہا بنت احمد الجفالی، جوزیا مورینو، ایوان لیوسی کو 3 سال کے لیے ممبر تعینات کیے گئے ہیں۔ سعودی وزیر اسپورٹ شہزادہ عبدالعزیز بن ترکی الفیصل نے، جو مہد اسپورٹ اکیڈمی کے چیئرمین بھی ہے، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تشکیل کی منظوری پر شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی اور جاپان کے وزرائے دفاع نے آج پیر کو ٹوکیو میں ملاقات کی، جس میں سیکورٹی تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہزادہ خالد بن سلمان نے اپنے جاپانی ہم منصب حمدا پاسکوزو دارالحکومت میں جاپان کی وزارت دفاع کے دفاتر میں بات چیت کی۔ جاپان کے وزیر دفاع نے اپنے ملک کی دفاعی حکمت عملی کا خاکہ پیش کیا اور کہا کہ جاپان سعودی عرب کے ساتھ اپنے موجودہ روابط کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی سیکورٹی صلاحیتوں کو مزید تقویت دینے کے لیے کام کرے گا۔ ترکی کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے قرآن کی بے حرمتی سے متعلق کہا ہے کہ ڈنمارک اور سویڈن کو ان شرپسندوں کا نقصان نظر آ رہا ہے۔ وزیر خارجہ نے انقرہ میں آذری ہم منصب جوہن بائروموف کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران قرآن کی بے حرمتی کے حوالے سے بتایا کہ وہ اسلامی ممالک کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ترک خارجہ پالیسی کی بدولت اس مسئلے کے حل کی تلاش ممکن نظر آ رہی ہے، لیکن یہاں اہم بات اسلامی تعاون تنظیم کے مشترکہ امور جاری رہنا ہے۔ آج ایک اجلاس ہوگا، اس میں شریک ہوں گے۔ امید ہے کہ طرفین اس شرپسندی کے خلاف متفقہ طرز عمل اپنائیں گے۔ سویڈن اور ڈنمارک دونوں کو اس شرپسندی کے نقصان کا اندازہ ہو چکا ہے۔ آذری وزیر خارجہ نے بھی کہا کہ مسلمانوں کے دینی جذبات کو مجروح کرنا قابل مذمت فعل ہے۔ ترکی کے سیاحتی آمدنی سال کی دوسری تہائی میں گزشتہ سال کے اسی دورانیہ کے مقابلے میں 23% اضافے کے ساتھ 12 ارب 87 کروڑ 53 لاکھ 7 ہزار ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ ترکیہ محکمہ شماریات نے رواں سال کے اپریل جون سیاحتی اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق سال کی دوسری تہائی میں سیاحتی آمدنی گزشتہ سال کے اسی دورانیہ کے مقابلے میں 23% کے اضافے کے ساتھ 12 ارب 87 کروڑ 53 لاکھ 7 ہزار ڈالر ہو گئی ہے۔ سیاحوں کا 70% سیر و سیاحت، تفریح، کھیل اور ثقافتی سرگرمیوں کے لیے ترکیہ آ رہے ہیں۔ پاکستان اور چین کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے ہیں، جن کے تحت زراعت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی جائے گی۔ آج پیر کو وزیر اعظم ہاؤس میں پاکستان چین اقتصادی راہداری کی 10 سالہ تقریبات کے موقع پر مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے ہیں، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور چین کے نائب وزیر اعظم لائفنگ بھی اپنے وفد کے ہمراہ موجود تھے۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اہم دستاویزات پر دستخط ہوئے ہیں، جس سے دونوں ممالک کے درمیان معاشی تعاون مزید بڑھے گا۔ انڈیا سے کچھ دن قبل پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع دیر میں آ کر وہاں کی رہائش نصر اللہ سے شادی کرنے والی خاتون انجو، جو اب فاطمہ ہو گئی ہے، اسے تحائف دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ حال ہی میں 2 نجی ہاؤسنگ کمپنیز کی جانب سے انہیں 10-10 مرلے کے پلاٹ سمیت دیگر قیمتی تحائف بھی پیش کیے گئے ہیں۔ گزشتہ جمعے کی شام ریئل اسٹیٹ کمپنی کے CEO محسن خان عباسی نے انجو اور نصر اللہ کو 10 مرلہ پلاٹ تحفے میں دیا، لیکن فیملی کی جانب سے اس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ تاہم سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اس کی تصدیق کر لی گئی۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انجو محسن خان عباسی سے ایک چیک وصول کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انجو کو 10 مرلہ پلاٹ کے کاغذات بھی دیے گئے۔ پاک اسٹار گروپ آف کمپنیز کے CEO محسن خان عباسی نے نصر اللہ اور انجو کو 10 رہائشی پلاٹ، 50,000 روپے نقد اور دیگر قیمتی اشیاء تحفے میں دیے۔ نواب ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر طفیل خان نے انجو اور نصر اللہ کو 10 مرلہ پلاٹ کے ساتھ ساتھ ان کے لیے عمرہ پیکج کا اعلان بھی کیا۔ نصر اللہ کی رہائش گاہ پر مختلف مقامی لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ طفیل خان نے انجو اور نصر اللہ کو دیر میں ایک رہائشی گھر بنانے میں مدد فراہم کرنے کا بھی یقین دلایا ہے۔